بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ وضاحت آیت نمبر 104 104 سورۃ الانعام۔ بصائر سے مراد آیت میں وہ دلائل اور ذرائع ہیں جن سے انسان حق اور حقیقت کو معلوم کر سکے اور حق اور باطل میں تمیز کر سکے، یعنی کہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر سکے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ کے معجزات آئے، آپ کے اخلاق و معاملات و تعلیمات مشاہدہ میں آئیں، یہ سب حق بینی کے ذرائع ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آخری نبی بن کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم عطا فرمایا، جو ضابطۂ حیات ہے، جس میں آداب معاشرت، اخلاقیات معاشرت، لین دین، ہر قسم کی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ لوگوں کے فضول سوالات کے جواب بھی دے دیے گئے ہیں، پچھلی قوموں کے ریفرنس بھی دے دیے گئے ہیں۔ تو جو شخص ان دلیلوں کو، ان آیات کو، ان نشانیوں کو، ان ذرائع سے کام لے کر صاحب بصیرت بن گیا، اس نے اپنا نفع حاصل کر لیا، اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا، اس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، اور وہ اپنی مقصد حیات کو پا گیا۔ اور جو ان ذرائع کو چھوڑ کر حق سے اندھا رہا اور اپنی آنکھیں بند کیے رہا اور اپنے کان بند کیے رہا، اندھا اور گونگا اور بہرا بنا رہا، تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ آخر آیت میں فرمایا گیا کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو میسج دے رہا ہے کہ میرا کام تو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف متوجہ کر دینا ہے، تمہیں سیدھا راستہ دکھا دینا ہے، اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دینا ہے سنت کے ذریعے۔ جس کو چاہے وہ اس پر عمل کرے۔ میرا کام، میں تمہارا نگران نہیں ہوں کہ تم کی ہر وقت نگرانی کروں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ان کے ذمہ دار نہیں کہ لوگوں کو زبردستی کر کے ناشائستہ کاموں سے روک ہی دیں، یعنی کہ ان کو ڈنڈے سے ان برائی سے روکے۔ ان کا کام تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو، جاہلوں کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ یہ دنیا کس لیے بنی ہے، اللہ کا کیا پیغام ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، حق اور باطل کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نگران اور محافظ کا کام ہوتا ہے، بلکہ رسول کا منصبی فریضہ صرف احکام کا پہنچا دینا اور سمجھا دینا ہے۔ پھر کوئی اپنے اختیار سے اس کا اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں اپنا پیغام حق، پیغام باری تعالیٰ پہنچا دیا، اور جو لوگ آپ کے حلقہ احباب میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متاثر ہوئے اور آپ کو فالو کیا، وہ دنیا میں کامیاب ہوئے اور دنیا میں بہترین حکمران اور بہترین معلم بن کر سامنے آئے، اور ان کی زندگی راہ نمونہ ہے۔